إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالن ہار، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. یقینی طور پر وہی ذات ہے جس کے آگے انسان سجدہ ریز ہو، اس کے ماں سوا کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال نہیں رکھا ہے. گزشتہ امتوں میں تعظیماً سجدہ کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. لیکن اس امت کو کیونکہ شرک سے بچانا تھا تو قیامت تک اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی توحید کو بلند کرنے کے لیے قیامت تک وہ ایسے اعمال جن میں شک و شبہ ہو، کسی طرح کی کسی کو شک پیدا ہو کہ یہ اللہ کے سوا، ماں کے سوا کسی کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو بس اللہ کے لیے جو بھی عبادت کی جائے اس کے اندر اللہ کو یکساں کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا. صرف وہی کام جو خالصاً عبادت کے لیے اللہ کے ساتھ کیا گیا ہو، اور وہ دوسرے کے ساتھ حرام کر دیا گیا ہے. جیسے کہ کسی کے آگے آدھا جھکنا، رکوع کرنا، یا کسی کے آگے پورا جھکنا یعنی سجدہ کرنا، کسی کے گھر کا تقرب، اللہ کا تقرب ثواب کی نیت سے حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب، اس کی تقرب کو حاصل کرنے کی نیت سے اس کے گھر کا طواف کرنا، یا اس کے گھر پر، اس کے مزار پر چادر کا چڑھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اعمال انجام دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے اندر شامل ہیں، وہ خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے کیے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے. اور پھر اپنی عبادت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، کہ میری عبادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، کس طرح انجام دی جائے گی، اس کا طریقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اگرچہ وہ اس کو اچھا جانے، اگرچہ وہ اس کو نیکی سمجھے، لیکن وہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں تعلیم دی، اس کے بارے میں نہیں بتلایا گیا ہے، نہیں سکھلایا گیا ہے، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل انسان کی تباہی کی وجہ بننے والا ہے. کل قیامت والے دن اس کی وجہ سے اس پر وبال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ حوض کوثر پر ہیں اور آپ بلا رہے ہیں اپنی امتیوں کو، پہچان رہے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت کہہ رہے ہیں امتی امتی کہ میں ان کو اپنی امت کے لوگوں کو، سارے نبیوں کے حوض ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوض ہوگا، جس کے پیالے، جس کے کنارے پر پیالے ستاروں کی مانند ہوں گے، اتنے پیالے اس کے. اور اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کیا ہوگا، ظاہری بات ہے نمازی ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، تو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں. آپ ان کو قریب کرنا چاہیں گے لیکن فرشتے ان کو دھکیل دیں گے، انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نہیں جانے دیں گے، ان کو دھکیل دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں گے کہ آنے دو، میرے امتی ہیں. فرمایا جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو نہیں معلوم انہوں نے دین کے اندر نئی چیزیں، کیا نئی چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر.
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بہت زیادہ مخلص اور اپنی امت کے لیے دن اور رات رونے والے، اس کے لیے دعائیں کرنے والے، بہت مشفق اور مہربان، اپنی امت کی فکر کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کرنے والے. روایت میں ملتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے لیے دعا کی تو حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے دعا کی، مغفرت کی، ان کی معافی کی، ان کی رحمت کے لیے، تو وہ بہت خوش ہوئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس پر بہت زیادہ خوش ہو؟ کہا کہ آپ جس کے لیے دعا کر دیں اس کے لیے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اس کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو مجھے خوشی کیوں نہ ہو، کیوں خوش نہ ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ دعا جو میں نے تمہارے لیے کی ہے، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والے، اتنے مہربان، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں گے سعفن دھکیلو ان کو، جاؤ منہ کالا کرو اپنا، ان کو دور لے جاؤ، ان لوگوں کو جنہوں نے دین میں میرے بعد نئی نئی باتیں، اسلام کے اندر جو اصل اسلام تھا اس کی ہیبت کو، اس کی شکل کو، اس کی کیفیت کو، اس کو بگاڑ دیا. اپنی طرف سے نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کیونکہ آپ کو وہ مرتبہ اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے، آپ کے ہر قدم کی رہنمائی کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلا دیتا ہے کہ اے نبی آپ یہ بھول گئے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، یا آپ ایسا کرنے والے تھے ہم نے آپ کو روک دیا. تو ہر قدم کی رہنمائی، بلکہ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی طرف سے کوئی باتیں اپنی طرف سے بنا کے پیش نہیں کرتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی جانب سے جو باتیں اچھی لگی وہ بتا دی کہ بھائی یہ بات مجھے اچھی لگ رہی ہے ایسا کر لو. نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی جانب سے اپنی چاہت سے باتیں نہیں کرتا، بلکہ اس پر جو وحی کی جاتی ہے، جو ہم اس پر حکم کرتے ہیں، یہ صرف وہی باتیں بیان کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن وحی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کا عمل، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے، وہ بھی وحی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کچھ باتیں ایجاد کر لی. تو جو شخص دین کے اندر نئی باتیں اپنی طرف سے، اپنی عقل و شعور سے، یا ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے کہ ہم بڑوں کی دیکھا دیکھی یہ ایسے ہی چلتا ہے، تو ان باتوں کا کوئی اصل نہیں ہے. ان کے لیے آخرت کے اندر وبال ہے، آخرت میں ان پر عمل کرنے پر پریشانی ہے. آپ نے تعلیم فرمائی ہے اس کے تعلق سے خصوصی طور پر، اسی لیے آپ نے تمام عبادات کے تعلق سے، اور خصوصاً تمام عبادتوں میں کلمہ پڑھنے کے بعد، اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا، اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ اللہ کی ذات، اللہ کا غیر، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کا غیر، جو چیز بھی اللہ نہیں ہے وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ کا غیر کیا ہے؟ جو بھی اللہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا غیر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا غیر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا غیر ہیں. اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہیں، وہ اللہ کا غیر ہیں. جبریل علیہ السلام اللہ کا غیر ہیں. چینٹی سے لے کر جبریل تک جو بھی مخلوق ہے جس کو بنایا گیا ہے، جو اپنے بننے میں، پیدا ہونے میں، وجود میں آنے پر سب چیزوں میں اللہ کی محتاج ہے، وہ اسی طرح نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. یہی کلمہ ہے کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو اللہ کا غیر کون ہے؟ جو اللہ نہیں ہے وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ کا غیر اللہ کا محتاج ہے. ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ مخلوق ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ خالق ہے، اور خالق ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے. جو بھی کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اس بات کا یقین دل کے اندر اتارے بنا انسان کلمے پر نہیں ہے. اگر یہ چیز انسان کے دل میں نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ سانجھی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ کلمے کا انکار کرنے والا ہے، وہ کلمے پر عمل کرنے والا نہیں ہے. کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے فلاں ان کی بات
نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو بس اس پر جھک جانا، اس پر اپنے سر کو جھکا لینا، یہی اصل ہے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے کچھ بھی اس کے اندر کسی طرح کی بات اپنی انا کوئی کسی کو شامل کرنا اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو مانو اللہ کی اور مانو اس کے رسول کی اور اہل امر کی۔ اہل امر کے ساتھ اطیع کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ اہل امر کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ اہل امر کون ہیں؟ یہ امامان دین ہیں۔ اہل امر کون ہیں؟ وہ تمام فقہاء، محدثین، وہ سب کچھ اہل امر ہیں۔ تمام لوگ جو نبی نہیں ہیں، وہ ان میں جو علماء ہیں وہ سب اہل امر ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے۔ لیکن کس طرح اتباع کرنی ہے کہ اس کے ساتھ اطیع کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ ان کی اتباع ہی اصل ہے، ان کی اتباع ہی اصل ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور اسی آیت کے دوسرے جز میں بالکل کلیئر کٹ، اسی آیت کے دوسرے حصے میں بالکل کلیئر بتا دیا کتنی اتباع کرنی ہے، کتنی ماننی ہے۔ فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں بھی تنازع ہو جائے، کسی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے، کوئی کہے کہ نہیں بھائی ایسا کرنا ہے، کوئی کہے نہیں بھائی ایسا کرنا ہے، ہمارے فلانے والے یہ بتا رہے ہیں، تمہارے فلانے والے یہ بتا رہے ہیں، تو بھائی تم اپنے والے سے چلو، ہم اپنے والے سے چلتے ہیں، تم اپنے والے کو پکڑ لو، ہم اپنے والے پکڑ لیتے ہیں، تم اپنی اینٹ کی دیوار ادھر کھڑی کر لو، ہم اپنی ادھر کھڑی کر لیتے ہیں، تمہارا اسلام ادھر ہے، ہمارا اسلام ادھر ہے۔ انا جعلناکم امۃ واحدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یہ امت ہم نے ایک ہی امت پیدا کی ہے، دو امتیں پیدا نہیں کی۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یقیناً جن لوگوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا، چاہے وہ یہود و نصارہ کی ان شکلوں میں بانٹا ہو یا اسلام کے اندر فرقے فرقے کر دیے، اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے گروہ الگ الگ بنا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کے اندر تفریق پیدا کی، وکانوا شیعا، جو جنہوں نے ان کی ہیلپ کی، جو ان کے ساتھ لگ گئے، ان کی مدد کرنے والے تھے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا فیصلہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا، ثم ینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان کو جتلا دیا جائے گا جو یہ کر رہے تھے، جو کچھ کر گزر رہے تھے۔ تو اصل دین اسلام وہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی گروہ یا جماعت کا نام نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری امت ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری پر آ جائے۔ فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں بھی اختلاف ہو جائے، کوئی کچھ بتائے کوئی کچھ بتائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو بس اب اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کے معنی یہ کہ اس کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر پیش کر دو۔ بھائی ہمارے والے تو یہ بتا رہے ہیں، تمہارے والے یہ بتا رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تم اپنے والوں کی مانو، ہم اپنے والوں کی مانیں؟ ایسا نہیں، سب کو کس کی ماننی ہے، سب کو کس پر چلنا ہے، سب کی عبادت کس طرح قبول ہوگی، سب کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں، اور اس غلطی کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کر دیا جائے، پھر پیش کرنے کے بعد اس فہم کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، وہ تو سارے ہی مانتے ہیں، سارے ہی اس بات کے دعوے دار ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے عمل کے لیے، چاہے وہ بدعت صریح بدعت ہو، چاہے وہ صریح شرک ہو، ہر ایک کے پاس اپنی بات کی دلیل کے لیے وہ کہیں سے گھما پھرا کے حدیث پیش کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے آیت کو توڑ مڑو کر پیش کر دیتا ہے۔ تو پھر کیسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کرنا ہے اور اس کو منہج سلف کے مطابق حل کرنا ہے، اتباع الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ، امت کے جو سلف لوگ تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خبر دی کہ قیامت کے دن نزدیک یہ جو ہے یہ امت فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، میری امت، اس کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے، صرف ایک بچ جائے گا اور وہ فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو اس کی کیا علامت ہوگی؟ صحابہ نے دریافت کیا،
کہا کہ آج میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہیں، شروع زمانے والے لوگ جس طریقے پر تھے اس طریقے پر آ جانا، اس طریقے کو پکڑ لینا، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے نجات مل سکتی ہے۔ ساری امت وہاں واپس لوٹ کر آ جائے جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جس طریقے سے جو عمل انجام دیا گیا تھا بس اس کی نقل کی جائے، یہی اختلاف سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتلایا ہے، پھر صحابہ اکرام نے اس کو جس طرح سمجھا ہے، ان کو اس طرح اس پر عمل کیا ہے، اس کے عمل کے مطابق ہمیں اپنا عمل بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس فرمان کو صحابہ نے کس طرح سمجھا، اس کے کیا معنی لیے، اس پر کس طرح عمل کیا، تو یہی وہ رستہ ہے جو اختلاف سے نکلنے کا ہے۔ اگر اس رستے پر چلے تو 90% اختلافات ختم ہو جائیں، 90% فرقے ختم ہو جائیں، اور کچھ اختلاف باقی رہے، جیسے کہ صحابہ کے دور میں بھی اختلاف تھا، لیکن کچھ اختلاف باقی رہے گا، لیکن وہ اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہوگا، اس میں سارا کا سارا ایک فہم کا فرق جو صحابہ کے اندر موجود تھا وہ اختلاف ہوگا۔ تو تمام عباداتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم فرمائی ہے، آپ نے سکھایا ہے اپنے ساتھیوں کو، جس طرح کلمہ کے بعد اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ بہت اہم ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقے میں 100% ناکامیابی ہے۔ یہ غیر کون؟ غیر مسلم نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں، وہ آپ کا غیر ہے، غیر نبی کے طریقے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے تھے، بس جب پتہ چل جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بس اس بات سے چپک جاتے تھے، آپ کے عمل کو اپنا عمل بنا لیتے تھے، اس ادھر ادھر کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا منہج تھا، صحابہ کا طریقہ تھا، ان کی یہی کیفیت تھی۔ تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی کامیابی کا، اس بات کا دل کے اندر یقین ہو جائے کہ اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہے، تو یہ کام کامیابی کا راستہ ہے، اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا آپ کے غیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ممکن تھا، کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے وقت میں ممکن تھا، کر سکتے تھے، کسی نے نہیں کیا، یہ عمل ممکن تھا، تو آج قیامت تک وہ عمل کر کے کوئی فلاح کو، کوئی نجات کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میری نیکی قبول ہو جائے اور آسمان میں بلندیوں پر پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتی، وہ بربادی کا راستہ ہے، وہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ تو ہر عبادت کے اندر اس بات کی جستجو کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ منہج ہے، یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ ہر عبادت کے اندر بس اسی کی سعی کرنی ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں سکھائیں اپنے صحابہ کو، ہر ارکان اس کا سکھایا، ہر طریقہ سکھایا، اس کی پوری وضاحت آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے۔ دیگر عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کی، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم علماء اکرام سے بار بار سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، احادیث کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ان فرائض میں ایک سب سے آخری فرض جس پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، مکمل ہوا ہے اسلام، وہ آیت جو اسلام کے مکمل ہونے کی آیت ہے، وہ آیت اس کے اندر نازل ہوئی ہے، وہ آخری عمل کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا، 9ویں یا 10ویں ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس بھی اس بات کی طاقت ہو، اس بات کی گنجائش ہو، اس بات کی وسعت ہو کہ وہ حج کرنے جا سکے، تو وہ ضرور اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اور وہ حج کرتا نہیں ہے، بنا حج کرے مر جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، حج نہیں کر رہا، حج کی طاقت ہے لیکن حج نہیں کر رہا،
یہ ایک سخت کلام ہے، سخت بات. تو حج ایسی چیز نہیں ہے انسان کے پاس جب بھی گنجائش ہو جائے، جب بھی اس بات کی طاقت ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر عمرے اور حج کو مکمل طور پر ادا کرو. یہ سن 6 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، حج فرض نہیں ہوا تھا. اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عمرہ کیا سن 6 ہجری میں، عمرے کا احرام باندھا، اور یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا. اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 بار عمرے کیے ہیں، 4 عمرے کیے. پہلا یہ سن 6 ہجری میں، دوسرا اس کے اگلے سال اس کی قضا میں. آپ کو روک دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب نہیں جائیں گے، مسجد حرام کے قریب نہیں جائیں گے. آپ کو روک دیا گیا مشرکین مکہ نے. تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی قربانی جو تھی اس کو قربانی کو حلال کیا، قربانی وہاں پر قربانی کی اور سر منڈوا دیا اور اپنا احرام کھول دیا. اور آئندہ سال آپ نے اس کی قضا میں عمرہ کیا. یہ دوسرا عمرہ. پھر ایک تیسرا عمرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا ہے، وہ اس حج کے ساتھ جو عمرہ کیا وہ تیسرا عمرہ ہے. پھر اس کے بعد ایک چوتھا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ جورانہ سے چل کر کیا. تو یہ 4 عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اس میں حج کے عمرے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بقیہ 3 عمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے ہیں. کیا ثابت ہوا؟ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ ایک تو یہ تردید تھی مشرکین مکہ کے اس عمل کی کہ وہ کہتے تھے کہ عمرہ حج کے مہینوں میں نہیں کیا جائے گا، یہ مکروہ ہے. تو ان کا رد تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے جتنے بھی کیے وہ سارے کے سارے حج کے مہینوں میں کیے. اور یہ بات اس بات کی بھی وضاحت تھی کہ رجب کا عمرہ، رجب کے اندر بہت لوگوں نے تصور کر رکھا ہے بھائی رجب کا مہینہ بہت کیونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس کے اندر نیکی کریں گے، رجب میں عمرہ کرنے جائیں گے بہت ثواب ہے اس کا. تو اس کی تردید بھی تھی کہ رجب کے عمرے سے افضل ذی قعدہ کے اندر عمرہ کرنا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، سارے عمرے اسی کے اندر کیے ہیں. رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. صحیح حدیث میں ہے، آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرے اس کا اجر ایسا ہے جیسے اس نے حج کیا ہو. بلکہ صحابیہ سے فرمایا کہ تم جو نہیں جا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے، ام ایمن تھی یا دوسری صحابی تھی، ان سے کہا کہ تم رمضان المبارک جب آئے تو اس کے اندر عمرہ کر لینا، اس کے اندر عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ تم نے حج کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت والا مہینہ، لیکن آپ نے عمرہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دیگر عبادات میں مصروف رہتے. آپ نے امت پر شفقت کی، امت پر رحمت کا معاملہ کیا. اگر آپ خود عمرہ رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر لیتے تو لوگ بھی اس سنت کو فالو کرنے کے لیے اور زیادہ آگے بڑھتے اور لوگ مشقت میں پڑتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رمضان کے اندر دیگر عبادات میں مصروف رکھا اور عمرہ نہیں کیا. اہل علم فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت پر شفقت والا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ محبوب چیزوں کو، جو آپ کو محبوب عبادت ہے، پسندیدہ عبادت ہے، اس کو آپ بعض دفعہ ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ امت پر کسی طرح کی مشقت نہ گزرے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے عمرے کی فضیلت تو بیان کی لیکن عمرہ نہیں کیا. ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میاں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، آپ کی سنت کا نہ پتہ چلے تو اتنی محنت کی اس کا کیا فائدہ حاصل؟ صرف یہ ٹیگ لگ جائے کہ ایک بار حج کر لیا تو چلو بھائی حاجی لگا دیا، 2 بار کر دیا تو الحاج لگ گیا. حالانکہ یہ تو عبادت ہے بھائی، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو نمازی کیوں نہیں لگاتے؟ روزہ رکھتے ہو تو روزے دار آگے کیوں نہیں لگاتے؟ صائم کیوں نہیں لگاتے؟ اور زکوٰۃ دیتے ہو تو زکاتی کیوں نہیں لگاتے؟ زکاتی فلانے فلانے فلانے. تو حج بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ
تابعین، تبع تابعین، کسی نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا دیا ہو. حفظ کیا، اس کے ساتھ علم اگر اس نے حاصل کیا ہے، کوئی علمی محنت کی ہے، تو اپنے ساتھ علم کا لقب اس کے ساتھ لگا ہو. یہ تو ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. لیکن کسی نے کوئی عبادت کی ہو اور عبادت کے ساتھ وہ اپنے عبادت کا ٹیگ عزت کے طور پر لگانا شروع کر دے لوگوں کو بتانے کے لیے، تو عبادت کا کیا حشر ہوگا؟ وہ عبادت تو ضائع ہو گئی، دکھاوے کے طور پر ضائع ہو گئی، شور شرابے کے طور پر ضائع ہو گئی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پہلو کہاں رہا؟ اس کے اندر اخلاص کا پہلو کہاں رہا؟ تو دکھاوے کی نہیں چیز ہے. اتنی لاکھوں روپے انسان نے خرچ کیا، وہ بھی فرض، اور صرف دکھاوا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میاں میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا ہے. یہ تو فرضوں میں سے ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارادہ کیا حج کرنے کا، آپ نے ارادہ کیا حج کرنے کا، تو آس پاس مکے کے اطراف میں جتنے لوگ تھے سب کو جو ہے جہاں جہاں خبر پہنچی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کر لیا. ہجوم کے ہجوم جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جڑتے چلے گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ 1,40,000 کا مجمع، 1,45,000 کا مجمع، 1,50,000 کا مجمع، بلکہ اس سے بھی زیادہ کتنا تھا اللہ کو معلوم ہے. لیکن اندازاً اتنا ہی کہتے ہیں کہ 1,40,000 1,45,000 کے آس پاس مجمع جمع ہو گیا تھا صحابہ کی تعداد. اور اتنا بڑا ہجوم تھا اس حج کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک اکیلا حج جو آپ نے انجام دیا، اس کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ کبھی بھی صحابہ کا اتنا بڑا جہاں اڑا کبھی نہیں ہوا. لوگ جڑتے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 ذی قعدہ کو آپ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے سفر کا آغاز کیا. اس سے پہلے لوگوں کو خطبہ دیا احرام کے تعلق سے لوگوں کے اندر وضاحت کی کہ دیکھو احرام کی کیا سنتیں ہیں اور اس کی کیا واجبات. احرام کے ساتھ پابندیاں ہیں. احرام صرف 2 چادریں پہن لینے کا نام نہیں ہے. یہ چادریں آپ بدل لیں، اتار دیں، اور یہ سفید ہی ہوں، کسی رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں 2 چادریں. عورت کے لیے اس کا لباس، اصل میں اس کی نیت جو ہے وہ احرام ہے. انسان جو نیت کرے گا وہی احرام کہلاتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ جو کپڑے پہنے گا وہ احرام کہلاتا ہے. تو وہ کپڑے مرد کے لیے درست نہیں ہیں کہ وہ اندر بنیان پہنے، چڈی پہنے، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے احرام کی حالت میں. 2 چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب بدن کی، ایک چادر سے تہمت کے طور پر استعمال کیا اور ایک چادر اوپر کندھوں کے اوپر ڈالا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم فرمائی. احرام کی حالت کے اندر شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، شکار کی طرف کسی کو بلانا، یا ایسا شکار کھانا جو خصوصاً محرم کے لیے، یعنی جو احرام باندھا ہوا ہے اس کے لیے کیا گیا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کے دوران ایک موقع آیا کہ آپ نے دیکھا ایک نیل گائے بے ہوش پڑی ہوئی ہے، یا وہ زخمی پڑی ہوئی ہے. نیل گائے ایک جگہ زخمی پڑی ہوئی تھی. آپ نے وہاں جو ہے کہا کہ انتظار کرو، شاید اس کا شکار کرنے والا آ جائے. پھر وہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اجازت ہے، آپ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بھائی اس کا گوشت جو ہے تقسیم کر دو لوگوں میں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جتنے تھے اس میں بالکل کلیئر تھا کہ کسی بھی احرام باندھے ہوئے شخص کے ساتھ نے اس کے لیے حکم نہیں کیا. یہ مقامی آدمی نے اپنے لیے شکار کیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اس کا کھانا درست ہو گیا. پھر آگے ایک مقام پر آپ دیکھا تو آپ ہرن کو آپ نے دیکھا کہ ہرن جو ہے وہ زخمی ہے، تو آپ نے صحابی کو کھڑا کر دیا کہ بھائی دھیان سے اس کے احاطہ کر لو، کوئی اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ وہاں شک محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی نے احرام کی حالت میں ہی اس کا شکار کر دیا، تو اس کے قریب نہیں جاؤ. اس کو ہاتھ لگانے نہیں دیا آپ نے، اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہو پایا کون ہے اس کا مالک، شکار کرنے والا کون ہے. پھر آپ کے سامنے نیل گائے کا ران آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، تو آپ نے کہا کہ ہم اس کو واپس لوٹاتے ہیں، ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اور یہ اسی وجہ سے کہ ہم احرام کی حالت میں. تو شکار کا گوشت سے آپ نے انکار بھی کیا، اور شکار کا گوشت ایک مقام پر جو آپ کے لیے نہیں کیا گیا تھا وہ آپ نے تناول بھی فرمایا. احرام کی حالت کے اندر خوشبو نہیں لگانی ہے،
لیکن خوشبو جو پہلے سے لگا دی گئی ہے وہ درست ہے۔ احرام کی حالت میں انسان کا رفث اپنی عورت سے بے غیرتی کی یا بے حیائی کی جسے کہا جائے، یا مطلب بے حجابی کی لفظ استعمال کرنا صحیح ہوگا، کہ اپنی گھر والی تک سے بے حجابی کی بات کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اس کے تعلق سے فرمایا الحج اشہر معلومات، واضح رہے کہ حج کے مہینے یہ کلیئر ہیں، بالکل طے شدہ ہیں، یعنی حج اسی میں کیا جائے گا، ذی قعدہ ذی الحج، شوال ذی قعدہ ذی الحج، اسی میں حج کا احرام باندھا جائے۔ بقیہ مہینوں میں عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، پورے سال باندھا جا سکتا ہے، ان دنوں میں بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن حج کا احرام صرف انہی دنوں میں باندھا جائے۔ الحج اشہر معلومات، آپ نے فرمایا الحج، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جو بھی اپنے پر حج کو لازم کر لے، فلا رفث، تو وہ رفث نہ کرے، بے حجابی کی بات اپنی عورت سے بھی نہ کرے، اپنے آپ کو روک لے، ولا فسوق، گناہ کا کام بھی نہیں کرنا ہے کہ انسان احرام کی حالت میں ہے کوئی گناہ کا کام کرے، نہیں، کسی طرح کا کوئی گناہ کا کام اس میں نہیں کرنا ہے۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور جدال بھی نہیں کرنا ہے۔ جدال کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، کیوں حج کے سفر میں خصوصاً اس کو ذکر کیا کہ حاجی حج کرنے جاتا ہے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جو ساتھ میں گئے ہیں ان سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، سفر کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی ہیں، حالات پیش آتے ہیں، اور انسان کا مزاج بگڑنے لگتا ہے۔ کہا کہ دیکھو گناہ کے کام سے بچنا، اور کس سے؟ رفث سے، فسوق سے اور جدال سے، جھگڑے سے اپنے آپ کو روکنا۔ ولا جدال فی الحج وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، ایسا نہ ہو وہاں جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو۔ بہت سارے یہاں سے ٹور جاتے ہیں، اور کس لیے جاتے ہیں؟ کہ میاں وہاں کمائی اچھی ہوتی ہے۔ بیکاریوں کے ٹور جاتے ہیں، جیب کتروں کے ٹور جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، جو لوگوں کا پورا ٹورز جاتے ہیں، اور پورے کے پورے گروپس جاتے ہیں، جو وہاں جن کی نیت خراب ہوتی ہے وہ وہاں حرام کام کرنے کے لیے ہی جاتے ہیں۔ تو خصوصاً منع کر دیا، اس زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ مانگنے اور ہاتھ پھیلانے، اور کیونکہ وہاں جو ہے آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، اور وہاں کیونکہ نیک لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خوب صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں، تو میاں وہاں کمائی اچھی ہوتی ہے، تو نہیں، وہاں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ تزودوا، اپنے ساتھ زاد راہ، اپنے وہاں پہ استعمال ہونے والی چیزیں جو وہاں کام آئے تمہارے حج کے سفر میں، وہ اپنے ساتھ لے لو، اپنے سامان میں باندھ لو وہ چیزیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور دھیان رکھو تقوی سب سے ضروری زاد راہ ہے۔ انسان دال چاول لے کے جا رہا ہے، اس سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے ساتھ لے جانے کی؟ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، ہر جگہ ڈرتے رہنا، کہیں یہ خلاف شرع کام تو نہیں ہو رہی ہے مجھ سے، کہ بہت سارے کام جو لوگوں میں رائج ہیں حج کے سفر میں، وہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بعض کام تو ایسے ہیں جو گناہ لازم کر دیتے ہیں، نیکی کو برباد کر کے گناہ کو لازم قرار دیتے تھے۔ ہمیں ان چیزوں کی معلومات حاصل کرنی چاہیے ہر ایمان والے کو، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے انسان چلا جاتا ہے، بعض دفعہ تیاری کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اللہ کا ایسا حکم ہوتا ہے، لیکن اس کی معلومات برابر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے، آپ کا عمل کیسا تھا، اس لیے اس کی تعلیمات حاصل ہوا۔ تزودوا اس لیے فرمایا کہ اپنے ساتھ تقوی کو پکڑے رہنا، برابر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ واتقون یا اولی الالباب، دیکھو اگر یہ سارے کے سارے عقل مندوں مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ تو دوران سفر سب سے ضروری چیز، جو اہم رکن جو ہے وہ تقوی ہے۔ ہر چیز کے اندر ہم معلومات حاصل کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر کس طرح کیا ہے، آپ کے سفر کے اندر کیا چیزیں تھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس کے تعلق سے اور باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو عام زندگی کے اندر جو حج پہ نہیں جا رہا ہے اس کے بھی بہت کام کی ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے ساتھ جو عمل آپ کے ساتھ جو پیش آیا، بہت سارے مسائل جو حج کے سفر کے اندر پیش آئے وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اس میں کام آتے ہیں۔ جیسے کہ کندھے کو کھولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوا کیا ہے عمرے کے اندر، انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت آئندہ کروں گا کہ کندھے کو کھولا آپ نے 3 چکروں میں شروع کے، جب عمرے کا طواف کیا ہے تو آپ نے کندھے کو کھولا۔ ہمارے یہاں حاجی لا علم ہوتا ہے، سنت سے واقف ہی نہیں ہے، بنیادی چیزیں بیسکس سے بھی معلوم اس کو نہیں ہے،
وہی سمجھتا ہے کہ کندھے کو کھولنے سے یہ کوئی حج کا طریقہ ہے. وہ پورے حج کے سفر میں جب بھی وہ احرام پہنتا ہے وہ ایسے کندھا کھول کے ہی، دایاں کندھا کھول کے اور بائیں کندھے پر چادر ڈال کے اسی طرح گھومتا ہے. نمازیں بھی اسی طرح پڑھتا ہے. نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. جتنی نمازیں پڑھو گے سب دہرانی پڑیں گی، سب ضائع ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا کھول کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں، گھر میں بنیان پہنے ہوئے ہیں، کون سا سینڈو بنیان، وہ پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ بازو والا بنیان ہے وہ پہن کے پڑھ سکتے. کندھا نہیں کھلا ہونا چاہیے، آپ کا کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا کھولا ہے 3 چکر میں، وہ صرف طواف کے وقت ہے، اور وہ بھی شروع کے 3 چکر میں، اور وہ بھی پہلے طواف میں. یہ نہیں کہ ہر طواف، جتنے جب آپ مکے کے سفر میں کریں گے ہر طواف کے اندر کندھے کھول کھول کے طواف کریں. دھوکہ نہیں دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. آج حال یہ ہے، امت کا حال یہ ہے کہ کیونکہ وہاں انتظامی امور کی وجہ سے حج کے اور عام دنوں کے اندر اتنی زیادہ مجمع ہوتا ہے، تو وہاں کی حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ بھائی جو احرام پہنا ہوا ہوگا، مرد عورتوں کو تو نہیں روک سکتے، لیکن مردوں میں جو احرام پہنا ہوا ہوگا اسے ہی مطاف میں آنے کی اجازت ہے، خانہ کعبہ کے آس پاس آنے کی اسے ہی اجازت ہے. باقی کسی کو اگر طواف کرنا ہے تو اوپر جا کے وہ آدھے 1 گھنٹے کا پورا طواف ہوتا ہے، جتنی دور چلے جاؤ اتنا بڑا طواف ہوتا چلا جائے گا، تو وہ اوپر جا کے طواف کرے، نفلی طواف. نیچے مطاف کے اندر جس کو طواف کرنا ہے وہ احرام کی حالت میں ہی ہوگا. تو اب لوگ کیا دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ دیتے ہیں. حج کے سفر میں گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ بھائی عمرہ تو ہو چکا، لیکن اب کیا ہے، وہ چادریں پہن کے نیچے انٹری لینی ہے، تو وہ جھوٹ کی چادریں پہن کے انٹری لے رہے ہیں. دھوکہ دے رہے ہو. حج کے سفر میں فسوق، گناہ، اسی سے تو بچنا تھا، اسی برائی سے تو بچنا تھا. دھوکہ دھڑی، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، انشاءاللہ اس چیز کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر ایک کو العالمین اپنے گھر کی زیارت کی العالمین توفیق عطا فرما دے. ہر ایک کو اپنے گھر کا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو تیرے گھر جا چکے ہیں العالمین ان کے حج کو، ان کے عمرے کو العالمین تو شرف قبولیت عطا فرما دے. اور العالمین ہمیں بار بار العالمین تیرے گھر کی زیارت اور تیرے گھر کا حج اور عمرہ کرنے کی العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے. العالمین ہر ایک کو وہ شوق و جذبہ عطا فرما دے کہ ہر ایک آدمی ہر عبادت کو، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے کا شوق و جذبہ العالمین وہ ہمیں مرحمت فرما دے. العالمین ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. ہر طرح کے شرک سے، فساد سے اور اختلاف سے اس امت کی حفاظت فرما دے. العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ فلسطین میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، العالمین ان سب مسلمانوں کا اللہ حامی اور ناصر صرف تو ہے. تو ہی ان کی مدد کرنے والا ہے. العالمین اللہ اے رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اللہ تو سے ہم سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. العالمین اے اللہ تو العالمین ہماری مدد فرما دے. اے اللہ تمام مسلمان جو پریشان ہیں سب کی پریشانی کو ہدایت کے ساتھ العالمین دور فرما دے. اے رب العالمین بے روزگاروں کو اے اللہ حلال پاک طیب رزق اپنے خزانوں سے عطا فرما دے. العالمین اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد اپنے غیب سے عطا فرما دیں. اے اللہ جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں العالمین ان کے لیے العالمین اپنے اس غیب سے اے اللہ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہترین جوڑے العالمین ان کو مرحمت فرما دے. العالمین اے اللہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی العالمین سکون عطا فرما دے، اور آخرت کی کما حقہ کما جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، جو کبھی جس کو فانی نہیں ہے، اس زندگی کے اندر بھی العالمین امن و سکون عطا فرما. اے رب العالمین ایسے اعمال ہم سے انجام دلوا دے جو اللہ تیری رضا کا باعث ہوں، نہ کہ تیرے غضب اور تیرے غصے کا ذریعہ بنے. العالمین اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر دونوں جہانوں کے تمام مسائل کو العالمین ہمارے حل فرما کر العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو العالمین تو بخوبی جانتا ہے، سب کو ہدایت کے ساتھ العالمین پورا فرما دے. العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ لقولی هذا ولسائر المؤمنین من كل ذنب واستغفروا انه هو الغفور الرحیم.